لیتا ہوں۔ میں اپنے دوسرے مذہبی سکالر جناب میزبان عالم دین ہیں عزت مآب قاری محمد اشفاق قادری صاحب، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ دار کا مقام بیان کریں کہ اللہ نے روزہ دار کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اسی پر آپ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ 4 سے 5 منٹ میں الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صدق اللہ العظیم۔ روزہ دار کا جو مقام ہے اس کے بارے میں محترم المقام حافظ محمد امتیاز رضوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ روزہ دار کا سب سے بڑا یہ مقام ہے کہ اس کی شان اللہ نے بھی بیان کی ہے، اللہ، اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روزہ دار جو ہے اس کا یہ مقام، یہ رتبہ ہے کہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے جی جی ماشاءاللہ، تو میرا اللہ اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اللہ کریم سب کو عبادت بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ بات۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار صبح روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے تو جس بستر سے وہ رات کو سو کر اٹھتا ہے وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو اس کو جنت کا بستر عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب روزہ دار اٹھ کے اپنی جوتی پہنتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جوتے بھی اس روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا کیا کرتے ہیں جوتے کہ اللہ اس بندے کو پل صراط سے آسانی سے پار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار اپنے تن پہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ لباس بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ وہ لباس اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو اس بندے کو جنت کے جوڑے عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جب وہ روزہ دار سحری کرتا ہے، جی جی، جس برتن میں کھانا کھاتا ہے وہ برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا وہ شان ہے۔ برتن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض بات۔ کرتا ہے، مولا جس طرح اس نے مجھے صاف کیا تو اسے گناہوں سے صاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب روزہ دار روزہ رکھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو جس پانی سے روزہ دار وضو کرتا ہے وہ وضو کا پانی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وضو کا پانی اس کے لیے بخشش کی دعا دعا کرتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب روزہ دار کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت باندھتا ہے تو پھر کعبۃ اللہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. بڑی عظمت ہے, بہت عظمت بڑی ہے شان ہے روزہ دار کی. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آمین. قاری ثم محمد اشفاق قادری صاحب نے روزہ دار کے مقام کو بیان کیا ہے اور بڑے خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ. روزہ دار کی شان اتنی بلند ہے کہ جس برتن میں کو صاف کرتا ہے وہ برتن بھی دعا کرتا ہے, وہ کپڑے بھی دعا کرتے ہیں. تو کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوسرا سوال اپنے عظیم مذہبی اسکالر, بڑی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا سید عبدالغفور شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آخری عشرہ میں تربیت کے کون کون سے مواقع ہوتے ہیں آخری عشرہ میں, اس پر آپ تھوڑی سی محبت بھری گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری عشرہ ہمارے لیے جسمانی اور روحانی بہت سی تربیت کے پہلو لے کر آتا ہے. ماشاءاللہ. جسمانی طور پر جو نفسانی قوتیں ہیں وہ کھانا کھانے سے بڑھتی ہیں. جی جی. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کا یہ نظام ہمیں فراہم کرتا ہے کہ روزہ رکھ کر کھانا پینا وہ کم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور ایک ہمارا یہ جسم ہے اور ایک ہمارا روح ہے. روح ہے. تو جسم کی خوراک جو ہے, یہ چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہماری جسمانی خوراک ہے, اس کو کم کر دیا جاتا ہے. اور روحانی خوراک تلاوت قرآن کی شکل میں, سبحان اللہ, رات کو تراویح کی شکل میں روحانی ڈوز جو ہے وہ رہا دی جاتی ہے. کیا بات. جسمانی ہماری خوراک کو بند کر دیا جاتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہماری روح کی غذا ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. اور اس طرح جو ہے ہم روحانی طور پر ہمارا روح جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. بالکل. اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نوافل کا اہتمام کیا جائے, جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ ہم شبینہ کرتے ہیں, رات کو تلاوت قرآن کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے ہماری بہیمی یہ کھانا پینا یہ جانوروں کی عادت ہے. جی جی. اور نہ کھانا یہ ملائکہ کی عادت ہے. اللہ اکبر. اور ہم نہ کھا کر اپنے آپ کو ملائکہ کے قریب کر لیتے ہیں. اور ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں. جو ملائکہ والی عادت اپناتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کا زنگ. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن کثرت سے کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں, نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. اس سے ہمارے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور ہمارا دل نور علی نور ہو جاتا ہے. اور ہم ملائکہ والے اعمال کرتے ہیں, جیسے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, وہ کھانے پینے سے آزاد ہیں, وہ پاک ہیں. ہم بھی ایک مخصوص وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو ملائکہ کی صفات سے متصف کر لیتے ہیں. اور جس طرح وہ اللہ کے قریب ہیں اسی طرح ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے اور لیلۃ القدر کے ذریعے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر تربیت کا ایک موقع ملتا ہے کہ اس سے جو ہے روزہ رکھنے سے ہمارا جسم اور صحت جو ہے وہ بڑھتی ہے. روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا, بلکہ روزہ رکھنے سے وہ جو ہے وہ صحت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو اس طرح جو ہے روحانی طور پر چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جسمانی طور پر بہت سی چیزیں دی, ہمیں نفس دیا, ہمیں عقل دی, ہمیں روح دیا. تو جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے لیکن روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ